جو لوگ KMC میں بیٹھے ہیں, کچھ جو ہے نا بلاول ہاؤس میں کچھ بندے بیٹھے ہیں, وہ شروع سے سازشوں کے جال بنتے رہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کھانا پینا. اس وقت مرتضیٰ وہاب کو ہٹنا چاہیے. پیپلز پارٹی بھی اس کے جو ہے نا ابھی شاید چینج کرے اس کو. سعید غنی گروپ, دوسرا گروپ اگینسٹ میں کون سا ہے؟ کیا بلاول گروپ الگ ہے؟ کراچی کو جان بوجھ کے اس طرح رکھا جا رہا ہے کہ یہاں کے لوگ زمین چھوڑ کے بھاگ جائیں. بلاول بھٹو صاحب پارٹی نہیں سنبھال پا رہے ہیں. مرتضیٰ وہاب کے حوالے سے وہ اتنا نیرو مائنڈڈ بندہ ہے. میں ٹاؤن کا چیئرمین, انہوں نے میرے موجودگی میں واٹر سیوریج بورڈ کے تمام افسران کو منع کر دیا, ووکل پرسن رکھا ہے انہوں نے. اس کے کہنے پہ آپ کام کریں گے لیاری کے, اس کے کہنے پہ نہیں. آپ کے جماعت اسلامی سے بھی اچھے تعلقات ہیں. ایک بات سوشل میڈیا پہ چلتی رہی کہ ناصر کریم بلوچ صاحب بہت جلدی جماعت اسلامی جوائن کرنے والے ہیں. لی مارکیٹ ایک تاریخی عمارت ہے, اس کے اندر ایک اینٹی انکروچمنٹ آفس تھی, اس کو مرتضیٰ وہاب نے جو ہے الاٹ کر کے بیچ دیا دکان. کراچی کا مقامی ہے جو یہاں پیدا ہوا ہے, اس کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ پارٹی میں یہ سیاسی کلچر تقریباً ختم ہو گیا رہ گئی ہے. سندھ کے صدر ہیں نثار کھوڑ, میں نے اس کو بے بس ہوتے ہوئے دیکھا جنید جیڈی کے سامنے. نثار کھوڑوں کو جنید جیڈی, ہاں بے بس ہوتے دیکھا ہے میں نے. پیپلز پارٹی ایک زمانے کی وہ جماعت جو کہ وفاق کی جماعت تھی, جی سکڑتے 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 سندھ تک پہنچ گئی ہے. اس کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی, آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس. کراچی کے مسائل پر مسلسل ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں. کراچی میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں, ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے, سڑکوں کے مسائل ہیں, گٹر کا مسئلہ ہے, لائٹ نہیں ہے, یہ سب ایشوز اپنی جگہ ہیں, لیکن اس میں بہت زیادہ معاملہ جو ہے بلدیاتی سیٹ اپ کا ہے. بلدیاتی سیٹ اپ میں کچھ چیئرمین ٹاؤنز ہیں جن کے مرتضیٰ وہاب صاحب سے اختلافات ہوئے ہیں. اس چیئرمین ٹاؤنز میں جہاں جماعت اسلامی کے چیئرمین موجود ہیں یا PTI کے چیئرمین موجود ہیں, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے بھی چیئرمین ہیں جن کا میئر کراچی کے ساتھ کوئی اختلاف ہوا ماضی میں. یہ اختلاف کیوں ہوا, اس کے بعد اس اختلاف کے بعد وہ آج کہاں ہیں, یہ آج کا میرا موضوع ہے. اور کراچی میں کیا ہونے جا رہا ہے, مرتضیٰ وہاب کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, یہ آج کا میرا ٹاپک ہے. میں نے آج اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے ناصر کریم بلوچ صاحب کو, جو کہ سابق ٹاؤن چیئرمین ہے لیاری کے, اور انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. السلام, شکریہ. ناصر بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی جیالوں کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ, پھر جیالوں سے ہی آپ کا اختلاف ہو گیا؟ جب بات کرتے ہیں اختلاف کی تو میرے خیال میں جمہوریت کا حسن اسی میں ہے, اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے. اور اختلاف وہاں ہوتی ہے جہاں ذہنی امانگی نہ ہو, جہاں پہ جو ہے چیزوں کو درست طریقے سے نہ دیکھا جائے. ظاہر بات ہے ہماری کوشش تھی کہ اپنے فورم پہ بات کریں, مطلب پارٹی سے منسلک ہیں ہم. اسی فورم پہ ہم نے 12 بات کی, ہم نے ان کو بھی اپنی باتیں بتائیں, ہمارے جو پرابلم تھے علاقے کے ہم نے وہ بتائے, لیکن وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تو اسی حوالے سے تو ہم جو ہے نا یہ نوبت آ گئی, ہماری استعفے پہ بھی بات آ گئی, اور پھر جو ہے نا بات منظر عام پہ میڈیا میں بھی آ گئی. تو استعفیٰ آپ نے دیا ہے یا آپ سے لیا گیا؟ ہمیں کہا گیا تھا کہ استعفیٰ دے دیں, ہم نے کہا بالکل پارٹی کی چیز تھی, انہوں نے ہمیں دی تھی تو لہٰذا آپ لے. اچھا, تو آپ نے پچھلے دنوں انٹرویو کے دوران یہ بات بھی کہی کہ کراچی کے اندر ایک پری پلان ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. جی. پری پلان سے کیا مراد ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس پلاننگ کے ساتھ کام کر رہی ہے؟ جی. دیکھیں میرا اس پہ ماننا یہ, پہلے عموماً میں لیاری پہ اسٹڈی کرتا تھا, تو یہ زمانے سے جو ہے نا ہوتا آ رہا ہے کہ کراچی کی زمین جو ہے نا بڑی قیمتی زمین ہوتی ہے, اور یہاں کی جو ہے نا شروع سے ہی ظاہر بات ہے بیفور پارٹیشن انگریز نے جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا جو جال بچایا ہوا تھا, اس حوالے سے کراچی کی اپنی اہمیت تھی, پورٹ تھا. پھر ہمارے جو کراچی خاص کر میں اپنے لیاری کی بات کرتا ہوں, ارد گرد کی بات کرتا ہوں, پورٹ سے منسلک ہے, یہ جگہ بڑی قیمتی ہے. تو ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ یہاں پہ مختلف اوقات میں مختلف چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں, کبھی گینگوار کے نام سے, کبھی جو ہے نا پتہ نہیں پورے شہر کو جو ہے نا 2-4 حصوں میں تقسیم کر کے لسانی بنیادوں پہ جھگڑے, کبھی ایک کی کمیونٹی کو لڑانا, یہ تمام چیزیں کبھی جو ہے مسلک کے بنیاد پہ, یہ تمام چیزوں پہ ہم نظر دوڑاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا جا رہا ہے, خود نہیں ہو رہا. کیونکہ اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ کراچی کے جتنے مسئلے ہیں وہ لوکل نہیں ہیں, یہ انٹرنیشنل ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا اگر ایران پہ جو ہے اگر کوئی اٹیک ہو گیا تو کراچی سے متاثر ہوا, سعودی عرب پہ کوئی اٹیک ہوتی ہے تو کراچی سے متاثر ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے نا ہمارے یہاں دوسرے مطلب ہم اپنے صوبوں کی بات کریں, بلوچستان میں کوئی کچھ ہوتا ہے تو ہم کراچی میں رجسٹ کرتے ہیں, وہاں پختونخوا میں کچھ ہوتا ہے تو اسی طرح پنجاب میں, ہر کوئی اپنا اپنے جو ہے برادری کے لیے نکلتا ہے. تو کراچی ایک قسم کی جو ہے ایسے وہ کہتے ہیں کہ نا ہائیڈ پارک بنی ہوئی ہے, ہر کوئی اپنی جو ہے نا یہ آواز اٹھاتا ہے. اچھا, ویسے یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ واقعی کراچی میں ہم جب بھی دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا ہی رہتا ہے. مطلب ایک لحاظ سے کراچی بڑا متحرک ہے اس لحاظ سے کہ چلو کبھی زندہ تو ہیں, پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, آپ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آپ نے الیکشن لڑا آپ نے,
اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں، اس سے پہلے آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود رہے؟ میں 2003 سے پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی، اس سے پہلے آپ کی کوئی اور سیاسی واپسی رہی؟ جی میری جو ہے نا، میں عموماً آزاد امیدوار کھڑا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ہاں جی، چونکہ ہماری ایک فیملی پس منظر بھی ہے وہاں پہ، جو ہے نا میرے چاچا MP بھی رہے کسی زمانے میں جو ہے مسلم لیگ کی طرف سے. اچھا. میرے والد صاحب جو ہے نا عبدالستار افغانی کی، جب یہ تھا میرے والد صاحب وہاں کے UC اپنے چیئرمین بھی تھے، عبدالستار افغانی کو سپورٹ کیا تھا انہوں نے. تو مختلف اوقات میں ہماری سیاسی سرگرمیاں تھیں. تو چونکہ ہمارے وہاں سروس ہیں، بڑوں کے سروس ہیں، اسی لیے لوگ ہمیں اس بات پہ آمادہ کرتے ہیں کہ آپ کو الیکشن میں آنا ہے. تو بارہ میں نے جو ہے نا، یہاں آپ کو پتہ ہے لیاری میں جو حالت بہت خراب بھی تھے، تو ہم آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑتے رہے. بعد میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے رجوع کیا کہ یار آپ کب تک لڑو گے، وہ ہار جاتے ہو. تو ہم کہتے ہیں ہم تو جیتے ہوئے، لیکن بہرحال آپ کا سسٹم ہمیں جیتنے نہیں دیتی. تو بہرحال ہمیں انہوں نے جو ہے نا 2003 میں پیپلز پارٹی میں ہم شمولیت کی ہم نے. تو اس کے بعد جو ہے نا پیپلز پارٹی نے ہمیں کوئی مطلب وہ عہدہ شہدہ کوئی نہیں دیا، ہم بیٹھے رہے، بلکہ کنارے لگا لیا. تو ہم بھی اپنے گلہ نہیں کی، ہم نے اپنے طور پہ جو لوگوں کی خدمت جاری رکھی. اسپورٹس سے میرا تعلق ہے، فٹ بال، باکسنگ، سائیکلنگ، ہم وہ ایونٹ کراتے رہے اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے، اور جمہوریت کی بحالی کے لیے کوئی بھی تحریک چلا رہے اس کے ساتھ ہوتے گئے. تو اسی طرح چلا کے 2018 جب آیا تو PTI نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے جو ہے کینڈیڈیٹ بنے. میرا ارادہ خود الیکشن لڑنے کا نہیں تھا، میرا یہ تھا کہ میں مطلب ان کو ذرا یہ کرتے ہیں کہ لڑائیں گے، کسی کو ٹف ٹائم دینا ہے، لیکن وہاں کسی نے ہمت نہیں کی. تو میں اور شکر شاد جو ہے آیا، تو میں صوبائی کے لیے آیا. تو ہم نے اسی طرح الیکشن لڑی، اور میرا یہ خیال تھا یا ہمیں بتایا گیا تھا کہ پہلے دن شاید ہم جیتے ہوئے تھے بھی، ہمارے جو رزلٹ اس طرح آ رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم جیت رہے تھے، لیکن اگلے دن جو ہے پتہ لگا کہ ہم ہار گئے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، شاید ہار گئے. لیکن اس دن جب یہ لیکن 2018 تو گو کہ وہ تھا جب PTI جی ہر جگہ سے جیت رہی تھی. جی جیت رہی تھی، لیکن یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مینیج کیے جاتے ہیں. مثلا ریکوائر ہوتی ہے NA کی، تو وہ صوبہ کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو مجھے اور میرے دوستوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ اس طرح میں جو ہے نا جان بوجھ کے یہ ہرایا جا رہا ہے. تو میں نے PTI کی بڑی قیادت کو تو میں نہیں بولتا، ہماری اتنی ورث بھی نہیں ہے، لیکن PTI کی لوکل قیادت کو، کراچی کے جو لوگ تھے، میں نے ان کو 12 فون کیا. خرم شیرزمان یا عمران اسماعیل، زیادہ تر وہ کراچی کی جو ہے نا خرم شیرزمان کے زمانے میں کوئی نقوی، ہاں وہ نقوی، ہاں جی وہ صاحب تھے. ہم نے ان کو فون کیا، مطلب کوئی ہر کوئی اپنے الیکشن میں پھنسے ہوئے تھے، تو انہوں نے فون اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا. تو مجھے بڑا عجیب لگا یار، الیکشن کے دن ہمیں جو ہے بالکل یہ بے یار مددگار انہوں نے چھوڑا ہوا تھا. تو ذرا فیل ہوا کہ یہاں پہ جو ہے نا مطلب اجتماعیت نہیں ہے، انفرادیت ہے. تو اس حوالے سے بہرحال الیکشن ہم ہار گئے. تو مجھے محسوس ہوا کہ جو چیزیں ہمیں بتائی گئی تھی، مطلب خاص کر ظاہر ہے ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں، ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں جو الیکشن لڑے، لیکن انہوں نے اس طرح ہمیں تنا چھوڑا تھا، ہماری جو جمع پوچھی تھی وہ بھی اس میں لگ گئی. تو بہرحال فیل ہوا کہ بھئی ہمیں جو ہے نا تنا چھوڑا گیا تھا، تو مطلب ناراضگی کا اظہار کیا. تو اتنے میں میرے خیال میں جس دن عمران خان نے حلف اٹھایا تھا وزارت اعظم کا، مجھے یاد نہیں ہے کہ الیکشن کے کتنے دن بعد حلف اٹھایا تھا، اس کے 18 دن بعد پھر مجھے جو ہے نا عدی پریال تالپور کی طرف سے میسج آیا کہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا میں چھوٹا آدمی، میں آؤں گا، کوئی بات نہیں. تو بہرحال ان کی جو ہے حجت تھی کہ میں جلدی آ جاؤں. تو میں جب وہاں گیا تو انہوں نے، میں نے کہا سوچنے کی بات، میں نے کہا کہ نہیں آپ سوچے نہیں، ہم آپ کو اب کیا چاہیے. ہم نے کہا میں جائز مقام ہے ہمارا، ہو چاہیے. تو میں نے تمام باتیں بتائی تھی کہ کس طرح ہمارے ساتھ کیا ہوا. اس نے کہا کہ نہیں ابھی ہماری جو ہے نا آپ اس پہ ہو، تو لہٰذا ہم یہ خود ہی دیکھیں گے آپ کے میٹر کو. پریال لالپور صاحب سے ملاقات ہوئی. جی ہاں، تو انہوں نے اگلے دن ہماری شمولیت کروائی. تو پھر ہم بیٹھے سعید غنی صاحب کے ساتھ مل کے آپ نے ایک پرفارمنس کی تھی جس میں سعید غنی صاحب موجود ہیں. جی سعید غنی صاحب کے ساتھ پھر آپ کا روابط کیسے رہے؟ جی اچھے رہے. سعید غنی کو میں نے اچھا انسان پایا. مطلب ٹھیک ہے کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں نے یہ جو ہے نا دیکھا، یہ 2.5 سال میں رہا اس وقت، اس سے پہلے بھی جو ہے نا میری مطلب ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی ہمارے الگ سلیکٹ تھی جب وہ MCD میں تھے. لیکن سعید غنی کو میں نے ایک اچھا انسان پایا. جاوید ناگوری جنرل سیکرٹری تھے، اس کو اچھا انسان پایا، اور اپنی پارٹی کے ساتھ سینسیئر رہے ہوں. جاوید ناگوری، سعید غنی، وقار مہدی، یہ لوگ اپنے یہ نظریاتی لوگ ہیں، پارٹی کے ساتھ سینسیئر ہیں. پھر جو ہے نا جاوید ناگوری وہ اپنے لیاری کے ساتھ سینسیئر ہیں. تو اسی لیے ہم ان کے ساتھ چلتے رہے، اور انہوں نے جو ہے نا ہماری رہنمائی بھی کی، ہمیں تنگ بھی نہیں کیا. اور باقی جو لوگ مطلب جیسے کہ میں امن کہتا ہوں، جو KMC میں بیٹھے ہیں اور کچھ جو ہے نا بلاول ہاؤس میں کچھ بندے بیٹھے، وہ شروع سے سازشوں کے جال بنتے رہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کھانا پینا؟
کھانا پینا بھی ہے، لیکن یہاں جو ہے نا آپ کو پتہ ڈویژن ہے، ہر پارٹی میں ڈویژن ہے. تو اسی طرح وہ مجھے کاؤنٹ کر رہے تھے کہ میں سعید کے قریب ہوں یا میں پریال کے قریب ہوں. مطلب ان کے اندر پارٹی کے اندر پارٹی بنی پارٹی کے اندر پارٹیاں ہیں تمام پارٹیوں میں. آپ کو تو پتہ ہے یہ پاکستان میں دنیا بھر میں ہوتا ہے لیکن پاکستان میں زیادہ ہے. تو اس حوالے سے بھی مجھے جو ہے نا ہٹ کیا جا رہا تھا یا تھوڑا بہت ٹارچر. وہ سعید غنی گروپ کا آدمی ہے. جی ہاں. پھر ہمیں اپنی طرف بلانے کی بھی مطلب انہوں نے یہ دانے بھی ڈال رہے تھے، لیکن چونکہ ہم کمیٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے، اس لیے ہم ایک ہی جگہ پہ ہم چلتے رہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعید غنی گروپ اگر ہم بات کر لیتے ہیں چلیں تو دوسرا گروپ اگینسٹ میں کون سا ہے؟ کیا بلاول گروپ الگ ہے؟ جی جنید جے ڈی ہے. جنید جے ڈی نہیں، بلاول سے ہی تعلق ہے. اب بلاول سے جی مطلب اس کا مطلب سعید غنی اور بلاول الگ الگ گروپ ہیں. تو جی سعید غنی کا جو ہے نا میں یہ کہ سعید غنی جو عموماً جے ڈی کے جو ہے نا جنید جے ڈی اس پہ مطلب کاؤنٹر کرتے تھے. سعید میں نے کبھی ایسی بات سنی نہیں ہے، لیکن جے ڈی پہ کی طرف سے یا مرتضیٰ وہاب کی طرف سے عموماً ٹاؤنٹ سنتا تھا میں ان کے لیے سعید غنی کے خلاف. سعید غنی اور جو ہے نا یہ سعید غنی کے خلاف. جی تو مرتضیٰ وہاب آپ کی ملاقات کبھی مرتضیٰ وہاب صاحب سے ڈائریکٹ ہوئی یا کبھی اس پہ بات چیت ہوئی، آرگومنٹ ہوا؟ بارہ ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے ایک ہی پارٹی سے تعلق تھا، ہمارے جو ہے نا میئر تھے، ہم اس کے چیئرمین تھے ٹاؤن کے. تو ہم نے محسوس کیا، شروع سے میں نے محسوس کیا کہ میں اس کے پسند کا بندہ نہیں ہوں. وجہ وجہ یہی ہے کہ لابنگ ہے، اپنی لابنگ ہے. ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا شاید کوئی اور تھا، کیونکہ میں نے عرض کیا نا جب میں اپلیکینٹ نہیں تھا، میں اپلیکینٹ نہیں تھا چیئرمینی کے لیے، بلدیاتی الیکشن کے لیے. تو مجھے عدی نے جو ہے نا یہ عنایت کر دی تو ان کو ذرا شوق لگا کہ کہاں سے آیا آخر میں. تو ان کا کیونکہ ہر بندہ وہاں جو اپنی تیاری کر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ چیئرمین بنے گا، جو چیئرمین بنے. کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مطلب 13 یوسیز ہے لیاری ٹاؤن کے، 12 پیپلز پارٹی جیت چکی ہے. اس کے بعد جو ہے نا خواتین کی نشستیں ہوتی ہیں، اس کے لیبر کی ہوتی ہیں، یوتھ کی ہوتی ہیں، خواجہ کی ہوتی ہیں. تو انہوں نے اپنی تیاری پکڑ لی تھی، دیگر لوگوں نے پکڑ لی تھی، اپنے بندے اندر مطلب گھسے ہوئے تھے ان کے. لیکن میری کوئی تیاری تھی نہیں. پارٹی نے اچانک میرے نام کا اعلان کیا تو یہ تمام وہ بس سوچتا رہ گئے لوگ. تو بہرحال یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. لیکن انہوں نے جو ہے نا اپنے لوگوں سے جو ان کے لوگ تھے اندر ان کے ذریعے تنگ کرنا شروع کیا. لیکن میں چونکہ ایک اسپورٹس مین، ہم چیزوں پہ پریشان نہیں ہوتے، تنگ نہیں ہوتے، تو ہم اپنے ٹریک پہ چلتے ہیں. ہم اگلے ٹیم کے گول کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا گول یہ ہے، ہم اسی کو جو ہم نے نشانہ بنانا ہے. تو انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ بھاگ جائے گا یہ، ہم اس کو تنگ کریں گے یہ بھاگ جائے گا چیزیں. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں دیکھیں مرتضیٰ وہاب کے حوالے سے وہ اتنا نیرو مائنڈڈ بندہ ہے. جب میں ٹاؤن کا چیئرمین، ظاہر بات ہے تمام چیزیں میرے ڈومین میں آنی چاہیے، سیوریج، واٹر وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے نا سالڈ ویسٹ وغیرہ. انہوں نے میرے موجودگی میں واٹر سیوریج بورڈ کے تمام افسران کو منع کر دیا کہ میں نے جو فوکل پرسن رکھا ہے انہوں نے، تو اس کے کہنے پہ آپ کام کریں گے لیاری کے، اس کے کہنے پہ نہیں، باقاعدہ منع کر دیا. تو یہ تمام چیزیں جب میں نے دیکھی. وہ آپ سے کیوں، مطلب اس کو کیا جیلیسی تھی مرتضیٰ آپ کو؟ کوئی فنڈ کا مسئلہ تھا، کوئی مالی ایشو تھا؟ بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں یہاں پہ ایک مزاج ہے، میں صرف یہاں کی بات نہیں کرتا ایک پارٹی کی، کہ ہر شخص چاہتا ہے فلاں شخص یا فلاں سسٹم میرے مطابق چلے. اچھا میں ذرا آزاد ٹائپ کا آدمی ہوں، آزاد خیال کے ٹائپ کا آدمی ہوں، کسی کے دباؤ میں آنے والے نہیں. جی میری کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے 2.5 سال وہاں بیٹھا، اپنے لیے میں نے ایک فائل بھی نہیں کری. تو ایسا میرے خیال میں کوئی مثال نہیں ہوتا ہمارے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا جی. تو ہم نے صاف شفاف طریقے سے اپنے آپ کو چلایا. تو وہ اس کو یہ پسند نہیں تھی مرتضیٰ وہاب سے. دوسرا میرا جو شروع میں انبن یہ ہو گیا کہ ہماری لی مارکیٹ میں ایک ٹٹا بس اسٹاپ ہے جس کو ڈیمولش کیا گیا تھا وسیم اختر کے ٹائم پہ. ان کو کمپنسیٹ کرنا تھا یہ لائٹ ہاؤس کے دکانداروں کو. تو ان کو شاید الاٹمنٹ وہاں ہوئی تھی. تو لوگوں نے لیاری کے لوگوں نے رجسٹ کیا کہ بھائی یہ پہلے سے ہم کنجسٹ رہے ہیں، دوسرے اتنے بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں اور ان کو لے آئے ہوئے. تو اس پہ ہی تھا. تو مرتضیٰ وہاب کا یہ خیال تھا کہ یہاں بلڈنگ بنانے دیں اور ہاں جی ہاں ہمارا بھی کچھ بنے. مجھے اس نے واضح طور پر کہہ دیا تھا، پہلے اکیلے میں کہہ دیا. مرتضیٰ وہاب نے یہ بات کہہ دی؟ جی ہاں انہوں نے کہہ دیا اور پھر لوگوں میں بھی کہہ دیا اس سے کچھ ملے. ہاں اس میں کچھ ملے، دکانیں ہوں گی، آپ کا سب کا بھلا ہوگا. کچھ ملے مراد آپ کی کیا ہے؟ ہاں سب کلیئر جو میں نے اس سے انکار کیا تھا. میں نے اور میرے ڈسٹرکٹ جو ابھی پریزیڈنٹ ہے جاوید نگر، دونوں نے ہم نے انکار کیا تھا. ہم نے کہا نہیں، اس گندے کے کھیل میں ہم شامل نہیں ہوں گے اور بلکہ ہم نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ لیاری کے لوگوں کے مفاد کے خلاف ہے. اچھا ویسے ناصر بھائی آپ نے ایک بات ابھی جو تھوڑی دیر پہلے کہی کہ زمینوں کا ایک مسئلہ ہے کراچی شہر میں. کراچی میں بہت بڑے پیمانے پہ کراچی والوں کی زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں، سوسائٹیز قبضے ہو رہی ہیں، کوآپریٹو ہاؤسنگ. لیاری میں بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں قبضے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، اکثر بیشتر ایسا ہوتا رہا ہے کہ مطلب ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ لی مارکیٹ ایک تاریخی عمارت ہے کراچی کی. میں صرف لیاری نہیں کہتا ہوں کہ لیاری کے دودھ میں آتا ہے. اس کے اندر ایک اینٹی انکروچمنٹ آفس تھی
TMC साउथ की, ठीक है ना, उसको मुर्तज़ा वहाब ने जो है अलाट करके बेच दिया दुकानें। अभी हुआ ये, अभी भी ये क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं। उसके बाद मतलब उसके अभी मेयर बनने के बाद उन्होंने ये वहाँ पे बैठे हुए करमुल्ला वकासी बैठे हुए, इनके कोऑर्डिनेटर है पता नहीं क्या है, उनके ईमा पे या सब कुछ जो है ना वो ड्राइंग बनाता है और यूसी चेयरमैनों को साथ मिला के ये बंदरबांट कर रहे हैं। बहुत सारी ज़मीनों को जो है ना ये कर रहे हैं। आपको मैं बताऊँ बहुत सारे जो है ना रपाई प्लाटों पे अभी भी उनके नज़र हैं और बहुत सारों को जो है उन्होंने जोरावर लोगों के साथ मिलके उन्होंने बिल्डिंगें ही बना ली हैं वहाँ पे। ये मेयर साहब की टीम ने पूरी टीम ने, मतलब मेयर साहब का उसमें आशीर्वाद है, बिल्कुल आशीर्वाद ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। कराची में इस वक्त जो हालात हैं, सिर्फ मैं लियारी से थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, पूरे कराची की बात कर लेते हैं। आपने कभी इस पे बात की मुर्तज़ा साहब से और कभी आपको क्या महसूस हुआ कि कराची का दर्द है उनके अंदर या बस ऐसे ही? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दर्द इंसान के अंदर जब हो ना तो वो हम जैसे एक सियासी कारकुन थे, जब अंगोला में भी अगर कोई ज्यादती होती थी ना हम यहाँ चिल्लाते थे, इसको दर्द कहते हैं कि इंसानियत का दर्द है या किसी जानदार का दर्द है। मुर्तज़ा वहाब में दर्द का या हमदर्दी का कोई शायबा ही नहीं है। ये बंदा सेल्फिश है और पता नहीं इसके जहन में जो है ना क्या चलता है कि हमेशा अपने लिए कुछ सताइशी, आपने देखा होगा अमून अपनी तारीफें करता, कुछ सताइशी करता और वन मैन शो इस तरह की चीज़। मैंने इस बंदे में कभी हमदर्दाना रवैया किसी के लिए भी नहीं देखा। और जहाँ तक कराची की बात है, जैसे मैं पहले दिन भी एक दिन कहा था किसी से कि कराची को जानबूझ के इस तरह रखा जा रहा है कि यहाँ के लोगों को इस तरह तंग किया जाए कि यहाँ के लोग ज़मीन छोड़ के भाग जाएं यहाँ के। ये इनके जो है ना, मैं इंटरनेशनल एजेंडा कह लें या जो है ना इनका अपना एजेंडा कह लें, तो इसमें इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला है आबादी का बर्डन। आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है, कराची उसको मैनेज कर नहीं पा रहा। KMC हो या बहुत सारे जो इदारे हों उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और जाहिर बात है कि आबादी का दबाव कैसे क्यों कर किया जा रहा है, ये भी तो जाहिर बात है पॉलिसी साज हैं हमारे, उनकी कमज़ोरी है या उनकी दानिस्ता जो है ना ये बदयानती है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि कैसे हमारे जो लोग हैं, जाहिर बात है यहाँ के जो लोकल हैं उनको अपनी ज़मीन का दर्द होगा। इस वक्त कराची का जो है ना आम बंदा जो ट्रेडीबान है, हमें उससे हमदर्दी है, बहुत गरीब लोग हैं, ये रिक्शा चलाने वाले हमदर्दी है, लेकिन वो कराची को अपना नहीं समझते, ऑन नहीं करते कराची को। मतलब वहाँ अगर सब चीज़ें बेचते हैं तो कचरा वहीं फेंक देते हैं, लेकिन जो बंदा सरजमीन का मालिक होता है या सनाफैल होता है उसके जो है ना ये ज़रूरी है कि अपनी ज़मीन की अपने घर की तरह उसकी हिफाजत करता है। लेकिन अब तो कराची शहर में ये हालत हो गई है कि घर में रहने वाला फर्द भी उसका घर भी कब्जा हो जा रहा है। हाँ ये है, देखें वो है ना वाक़या पिछले। हाँ बिल्कुल है। देखें बात ये यहाँ पे आती है ना, इसलिए कब्जे हो रहे हैं कि यहाँ के जो ताकतवर हैं वो बाहर के, और इवन के यहाँ के जो पुलिसिंग सिस्टम है वो भी बाहर के, यहाँ के जो कमिश्नरेट सिस्टम है वो भी बाहर के। तो वो आएंगे यहाँ जो है क्या करने आएंगे, कमाने आएंगे, कब्जा करने आएंगे, या तो देखिए ये ज़माने से होता आ रहा है। दुनिया में दो फलसफे हैं, एक ये कुव्वत की दलील है, एक दलील की कुव्वत है। हम कराची वाले दलील की कुव्वत पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगले जो है ना कुव्वत की दलील पे बात कर रहे हैं। जाहिर बात है उनकी तो पल्लाबारी होगा इस वक्त। इससे तो पता ही चलता है कि जो कराची में जो कराची का मुकामी है, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो चाहे वो कोई और बोले, लेकिन जो कराची का मुकामी है जो यहाँ पैदा हुआ है, उसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? देखिए उसको अपने लिए आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। कैसे? देखिए बात यही है कि जब हम ये कहते हैं कि वन मैन वन वोट, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि जैसे मैंने कहा कुव्वत की दलील, ठीक है ना, बज़ोर ताकत जुल्म को रोका जा सकता है, ज़माने से हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुर्बानी देनी पड़ती है, उसमें ज़रा अपनी आसाइशों को कुर्बान करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, लियारी पे आते हैं। लियारी में एक जो है ना गैंग वार का एक सिलसिला चला, तो कितने अरसे में मेरे ख्याल में 6,500 हमारे जो लोग मारे गए उसमें। ये 11-12 साल सिलसिला चलता है। लेकिन वहाँ के लोग जो उन्होंने अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी, उन्होंने रजिस्टिंग अपनी जो है बरकरार रखी। ठीक है वक्ती तौर पर बेचारे जरा कुकड़ होके बैठ गए, जो है ना ठंडे होके बैठ गए, लेकिन उन्होंने अपना मौके पर अच्छे लोगों ने, जो साहब सोचने वाले जो लोग हैं, उन्होंने अपनी चीज़ नहीं छोड़ी। तो हमारे कराची में इस वक्त लॉ और हुकूमत करो वाली पॉलिसी भी चल रही है। एक पार्टी को डिवाइड रूल के तहत उसको भी ये किया जा रहा है, और हमारे जो है ना यहाँ के कुछ फिरके की बुनियाद पे डिवाइड किया जा रहा है, किसी को जो है ना कौमियत के नाम पे डिवाइड किया जा रहा है। देखिए हम हर किसी को अपना कौम अपना अच्छा लगता है, अपनी ज़ुबान हर किसी को अच्छा लगता है, किसको नहीं लगता। लेकिन जब एक शहर में आते हैं तो हमें शहरी होने का एहसास होनी चाहिए, जो शहरियत की साइंस है वो हमें होनी चाहिए। कराची में वाकई एक बात ये ओनरशिप
اونرشپ نہیں ہے لوگوں کے اندر. جو شخص آپ نے ایک بات کہی کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ نہیں, ہم باہر ٹریفک میں دیکھتے ہیں نا وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی پہ یہ الزام لگتا رہا ہے کہ یہ جو سوسائٹیز ہیں یا جو زمینیں ہیں ان کو قبضہ کرانے میں ان کے لوگ بھی ملوث ہیں. آپ اس بار آپ پیپلز پارٹی کے اندر رہے ہیں, پیپلز پارٹی سے واپس آئے, ابھی بھی ہیں پیپلز پارٹی میں, کیا اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ دیکھیں جو کرنل ہوتا ہے نا اس کا کوئی مذہب دین پارٹی سیاسی نظریہ نہیں ہوتا. وہ کیا کرتا ہے طاقتوروں کے بیچ میں جا کے اپنے الو سیدھا کرتا ہے. پھر ہمارے وہ لوگ جو بیچارے نوارد ہیں یا نو دولتیہ لوگ ہیں وہ ان سے مل کے پارٹنر بن جاتے ہیں, یہ مطلب عمل کرتے ہیں جو جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے لوگ اس لیے زیادہ ہوں گے کہ ان کا رول ہو رہا ہے 18 سال سے بھی, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, 18 سال سے ابھی مسلسل ہے. تو اسی لیے لوگ اس میں گھس کے اپنے الو سیدھا کرتے ہیں. باقی پارٹی کوئی بھی برا نہیں ہوتا, کوئی بھی پارٹی ہے ظاہر ہے وہ اچھے کے لیے بنے ہوئے, ان کی قیادت اچھائی اپنی نیکنامی کے سوچتا ہے, لیکن ایسے لوگ ہر جگہ گھس جاتے ہیں اور وہ اپنی جو چیزوں کو درست کرتے ہیں. تو یہ ویسے مرتضیٰ وہاب کے بارے میں جیسے بھی آپ نے بات کی وہ ان کو کراچی کا درد نہیں ہے, تو وقار مہدی صاحب یا دیگر پیپلز پارٹی کے نظریاتی لوگ جو کہ بی بی کے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے ان کا زور نہیں چل رہا؟ یہ بات اچھی کہی آپ نے. میرا یہ تھا کہ مجھے ٹاؤن چیئرمین بنایا گیا, ہونا یہ چاہیے کہ مجھے اختیار ملتا, ہم کام کرتے. لیکن آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک مطلب بورنگ کروانی ہوتی ہے, مطلب کسی علاقے میں پانی کے شارٹیج ہے کراچی میں, بہت سے علاقے میں, لہری میں بھی بہت سارے علاقوں میں ہے. تو میں وہاں لوگوں کے ڈیمانڈ پہ بھائی جہاں بورنگ لگاؤ, ظاہر ہے ہم چیئرمین تو یہ کر سکتے ہیں. تو اس میں بمشکل 1.5 لاکھ روپے کے اخراجات آتے ہیں یا 2 لاکھ کے, مطلب اتنے کے اخراجات آتے ہیں. تو جب ہم یہ کرتے تھے کہ بھائی یہ لگائیں, ہمیں وہ فائل سائن کرنے کے لیے ایم سی کی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. میونسپل کمشنر کس کا بندہ ہے؟ اس ہاؤس کا ہے, جس میں جے ڈی جو اس کو تاکید کرتا ہے کہ اس بندے کے کام نہیں کر رہے ہیں. مطلب وہ اتنا بریک کرتے ہیں. تو اسی طرح جے ڈی کس کا بندہ ہے؟ جے ڈی دیکھیں وہ بلاول ہاؤس میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنے آپ کو بلاول کا جو نائب منواتا ہے. مطلب ایک بات جو مشہور ہے باہر کے زرداری گروپ اور بی بی گروپ الگ ہو گیا ہے, ایسے ہی ہے کچھ اس طرح کا ہے, کچھ اس طرح. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زرداری گروپ سے جنید جے ڈی کا تعلق ہے؟ بی بی کے نہیں کہہ سکتے. دیکھیں وہ تو وقت تھا, بی بی کی اپنی ایک سیاست تھی, انہوں نے جو پارٹی کو کس طرح رکھا. اس کے بعد زرداری صاحب نے بھی پارٹی کو سنبھالا دیا. میرا اپنا خیال ہے کسی کو اختلاف ہو یا اتفاق ہو, انہوں نے پارٹی کو سنبھالا دیا, انہوں نے اچھا خاصا پارٹی کو چلایا, انہوں نے جو پارٹی کو مطلب ایک رولنگ پارٹی بنائی, تمام چیزیں ہو گئیں. لیکن یہ ابھی جو ہے نا میں سمجھ رہا ہوں کہ 4-5 سال سے یہاں چیزوں کو تقسیم ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہوا ہے. بلاول بھٹو صاحب پارٹی نہیں سنبھال پا رہے. بلاول بھٹو صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو ہے کنٹرول کم ہے, اس کا کنٹرول کم ہے, یا مطلب وہ اس میں شاید وہ انٹرسٹ نہیں ہے, وہ ایبلٹی نہیں ہے, یا شاید یہی ہوگا. انہوں نے جو ہے تمام چیزیں, وہ ایک انٹرویو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں میرے حوالے سے میں اپنا کہوں کہ میرا استعفیٰ جنید جے ڈی نے طلب کیا تھا. میں نے کہا اگر جنید جے ڈی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ صرف اس کے جو ہے پرسنل سیکریٹری ہے بلاول کے, مطلب کوئی گورنمنٹ کا عہدہ نہیں ہے. گورنمنٹ کا عہدہ نہیں ہے. اور اس وقت لیاری کے حوالے سے بالکل چائے ہوئے, وہاں کے ایم پی اے, وہاں کے ایم این اے, وہاں کے مشیر اس کے سامنے بالکل سر نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وجہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلاول ہاؤس کا ہے, اور عموماً کہتے ہوئے سنا ہے, مجھے بلکہ سمجھایا تھا بہت سارے لوگوں نے, یار آپ اس سے اختلاف رکھ رہے ہو, اس سے جو ہے ٹسل رہے ہو, یہ تو مطلب چیئرمین صاحب کے کان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کا بھی دیکھیں میں تو اپنے حقوق کے لیے بات کر رہا ہوں, اپنی لہری کے لیے بات کر رہا ہوں. جہاں مجھے دیا گیا تھا, جو اختیار مجھے ہونا چاہیے تھا, اگر وہ اختیار کا جو ہے نا کوئی اختیار نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اختیار کا کوئی فائدہ نہیں بیٹھنے کا. ناصر بھائی آپ نے جنید جے ڈی کا ذکر کیا, میں ایک سوال سے پہلے یہ بات زیادہ کر لوں اس بارے میں کہ جنید جے ڈی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, مطلب اس سے پہلے تنظیم میں کیا رہے وہ, یا اس سے پہلے پی ایس ایف میں رہے, یا تنظیمی طور پر کبھی ایکٹیو رہے؟ جی مجھے جو ہے نا نائد خان جو کے ساتھ اس کے ذرائع سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہ کوئی اس قسم کا جو چھوٹے نہیں ہوتے ہیں جیسے ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں یا کوئی ہوتے ہیں, یہ چھوٹے کی حیثیت سے اس کا ماموں جو تھا کوئی عثمان نام کا, وہ جو ہے نا بلاول ہاؤس چھوڑ گیا تھا کہ دیکھیں اس کو جو یہاں پہ لگائیں. تو بقول جو ہے نائد خان کی, وہ بھی ذرا مجھے براہ راست بات نہیں ہوئی, لیکن اس کے ذریعے سے کہ انہوں نے 4,000 روپے تنخواہ پہ اس کو رکھا ہوا تھا. جنید جے ڈی کو 4,000 تنخواہ پہ رکھا ہوا تھا. جی ہاں, ویسے پیون, ویسے اس طرح بچہ چھوٹے کی حیثیت سے. تو اسی طرح جو ہے نا اس زمانے میں کوئی اور تھا بلاول ہاؤس میں, آپ کو پتہ ہے جاز دورانی وغیرہ یہ تھے, یہ سب چلتے رہے, اس کے ساتھ چلتے رہے. تو اسی طرح انہوں نے اپنی جو ہے نا اپنے آپ کو فٹ کیا. تو آج مطلب اس طرح ہو گیا ہے, تو مجھے کچھ خود کہتا ہے
مطلب جب میں نے اپنے MC کو میونسپل کمشنر جو میرے ماتحت ہوتا ہے میں نے اس کو کہا مطلب کام نہ کرنے کے لیے ڈھانٹا کہ بھئی آپ پہلے کیوں نہیں کرتے, آپ ٹائم کیوں نہیں دیتے, وہ دفتر میں آتے نہیں تھے سمجھے نا. تو میرے خیال میں 2 دن بعد مجھے جنید جیڈی نے بلایا بلاول ہاؤس میں, اس کو بھی بلایا, بولا ناصر بھائی اس طرح یہ انگلش کے اس طرح کہ یہ جو بیٹھے ہوئے سمجھے جنید جیڈی بیٹھے ہوئے, اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں سمجھو میں کہہ رہا ہوں, اور جو میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ جائیں کون کہہ رہا ہے. مطلب اس میں ظاہر بات ہے میں ایک پارٹی کا جو ہے نا پرزا ہوں چھوٹا سا, تو میں نے ذرا احتیاط کی, میں نے کہا بھائی اتنا پاورفل بندہ ہے, کیونکہ مجھے میرے دوستوں کی میرے خیر خواہوں کی جانب سے یہ تھا کہ ذرا آہستہ چلیں, یہ آپ کو چلنے نہیں دیں گے, یہ آپ کو ذرا آہستہ چلیں کیونکہ آپ کا ٹارگیٹ لمبا ہے, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. میرا تو یہی تھا کہ چلو کچھ چینج لے آئیں, کیونکہ اس طرح جو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں ہم تو اس کو. جنید جیڈی جیسے لوگ پارٹی میں اور کتنے ہیں؟ جنید جیڈی جیسے اس وقت جو ہے نا بلاول ہاؤس میں تو ایک یہ ہے, اور ایک دوسرا وقاص شوکت نام کا ہے, وہ بھی اس کا کل پرزا ہے, لیکن وہ بھی اسی طرح جو ہے مخبریاں کام کرتا تھا. آتے تھے ہمارے پاس جو ہے نا قبریں لے جا کے وہاں پہ جیڈی کو میڈیا جو دیکھتے میڈیا دیکھتے ہیں. جی 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 وقاص شوکت, یہ وقاص شوکت, جی ہاں جی, یہ اور 2-4 بھی ہوں گے, مجھے نام زیادہ یاد نہیں ہے. اچھا آپ کی کبھی وقار مہدی صاحب سے ملاقات ہوئی؟ وقار مہدی سے باہر ہوتا تھا, وہ تو بڑے سلجھے ہوئے اور نظریاتی آدمی, بہت ڈیسنٹ آدمی. دیکھیں یہ وہ ان لوگ کی اثر رسوخ نہیں ہے, اثر رسوخ نہیں ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے میں آپ کو بتاؤں پارٹی میں سیاسی کلچر تقریباً ختم ہو کے رہ گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے صدر نثار کھوڑ, میں نے اس کو بے بس ہوتے ہوئے دیکھا جنید جیڈی کے سامنے. نثار کھوڑو کو جنید جیڈی کے سامنے؟ ہاں بے بس ہوتے دیکھا ہے میں نے. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے علاقے کا MNA جو بڑی ڈھینگیں مارتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, نبیل قبول, اپنے آپ کو پتہ نہیں کبھی سردار کبھی نواب کیا بولتا ہے. ہمارے چاکی واڑے میں میرے دفتر کے سامنے ایک جلسہ ہو رہا تھا, شاید وہ سالگرہ کے حوالے سے بلاول صاحب آئے ہوئے تھے. جنید جیڈی نے نبیل قبول کو دھکا دے کے بٹھا لیا. وہ تو کھانا ویڈیو پہ وائرل ہوئی تھی, ویڈیو وائرل ہو گئی تھی اس کی. جی جی ویڈیو وائرل. ایک مرتبہ چیئرمین نے نبیل کو دھکا دیا تھا باغ اس میں جنہ میں, لیکن یہاں لیاری میں سب کے سامنے پبلک گیدرنگ میں. مطلب وہ کچھ نہیں بول سکتے ہمارے لوگ. ہمارے MPA بھی وہاں ان کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں, مشیر, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بٹھانے والے یہی ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی کلچر نہیں ہے وہاں, ایسا ہے کہ چلایا جا رہا ہے. جیسے نبیل قبول سے آپ کا کبھی تعلق کیسا رہا ہے؟ جی ہمیشہ ہماری جو ہے نا اچھے بھی رہے ہیں اور ٹسل بھی رہی ہے, کیونکہ میں نے 1997 میں ایک الیکشن لڑی تھی آزاد امیدوار کے طور, اس میں نبیل قبول پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے. تو اس میں جی جی ہاں نبیل قبول اس میں یہ سوچتے ہیں یا ایسا بھی ہے کہ اس کے ہارنے کا سبب میں تھا. اچھا جو ووٹ تقسیم ہو گئے تھے. ووٹ تقسیم ہو گئے تھے. ویسے صاحب ایک بات سمجھ میں تھوڑا ہو سکتا ہے تلخ ہو, نہیں بات کرتا ہوں. بلاول بھٹو صاحب جی جی اور ان کے سامنے نثار کھوڑو, وقار مہدی جیسی شخصیات جب ہاتھ باندھ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, جو ان کے سامنے بچے تھے, تو کبھی بات ہی ہوئی کہ ان سے وقار مہدی سے کہ یار مطلب یہ کہ میں اپنے پیپرز پیش کر رہا ہوں بلاول بھٹو, زرداری صاحب کو پیش کرنے الگ بات ہے, تو یہ کلچر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں میں اپنی بات کرتا ہوں, اللہ مجھے معاف کرے, یہ نہیں کہ میں ہٹ گیا ہوں یا نکالا گیا ہوں. میں نے کبھی بھی بلاول ہاؤس سے ملنے کی بلاول صاحب سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی. وجہ یہی تھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سینئر ہیں, ہماری سیاسی فہم فراست ان سے زیادہ ہوگا. یہ نہیں کہ وہ جو ہے نا بڑے وزیر خارجہ رہے ہیں یا یہ, لیکن یہ لوکل سطح پہ پبلک کے حوالے سے ہم جو جانتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے, ان کی اپنی اسٹڈی ہے, ان نے پوری اپنی زندگی دی ہے, پوری زندگی دی ہے. لیکن یہاں میرے خیال میں اس طرح کا کوئی کلچر نہیں ہے جو کہ سیاسی لوگوں سے مشاورت کی جائے. وہ اپنے انفارمیشن پہ مطلب وہ کرتے ہیں, جیسے ہمارے جو ہے نا یہ بیوروکریٹ ہوتی ہے انفارمیشن کے بنیاد پہ چیزوں کو جو ہے نا دیکھتے ہیں, تو اسی طرح جنید جیڈی یا بلاول ہاؤس کی چیزوں کو اسی طرح دیکھا جاتا تھا. مشاورت کا میرے خیال میں میں نے کبھی اس معاملے میں بات نہیں کی, لیکن میں نے ان کو بے بس پایا. نثار کھوڑو یا وقار مہدی صاحب کو بے بس پایا؟ کھوڑو کو تو باقاعدہ میں نے بے بس پایا. اچھا, کیونکہ ابھی بالکل وہ نظر نہیں آتے کہیں. جی یہ بالکل نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن ہم تنقید تو کرتے ہیں فلاں پارٹی کی جو ہے نا وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے, وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے, وہاں جو ہے خلافت ہے, وہاں یہ, تو ذرا ہمیں اپنے پہ بھی نظر دوڑانی چاہیے. دیکھیں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے, لیکن اصلاح کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مشاور ضروری ہے. اگر ہم کتنے بھی جو ہے نا ذہین ہوں, کتنے بھی عقل مند ہوں, لیکن 4 جگہ اور بیٹھے تو ہم زیادہ سوچ سکتے ہیں, زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر کوئی دنیا کا کوئی بھی انسان ارپن مولا کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک زمانے کی وہ جماعت جو کہ نظریاتی طور پر بہت پختہ جماعت, ایسی جماعت تھی جو پاکستان کی وفاق کی جماعت تھی. جی جی
سکڑتے سندھ تک پہنچ گئی ہے اس وقت یہ. اس کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو حالات پہ انحصار کرتا ہے. پیپلز پارٹی کو اتنی مار پڑی ہے میرے خیال میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا سکڑنا بنتا ہے. دیکھیں ابھی بھی آپ دیکھیں اس وقت کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی ایک بہت بڑی پارٹی ہے, اس کی ووٹ بینک ہے بڑی, لیکن آپ دیکھیں اس کے ورکر اس کے بیچارے کتنے جو سکڑے ہوئے ہیں, کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, کمزور ہو کے بیٹھے گئے. تو اسی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ ہوا ہے. اس کی قیادت کو پھانسی دی گئی, اس کی قیادت کو گولی ماری گئی, اس کے ورکروں کو کوڑے برسائے گئے, اس کے ورکروں کو جو ہے نا بالکل اس طرح نیست و نابود کیا گیا جو نظریاتی لوگ. پھر اس کے اندر جو کہتے ہیں ڈیوائڈ بھی کیا گیا شہید بھٹو کی صورت میں, پیپلز پارٹی مرتضیٰ کی صورت میں اس کو بھی ڈیوائڈ کیا گیا. آخر میں جو ہے نا جو ملک میں جو ایک چیز رائج ہے اس میں ان کی جماعت اسلامی پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتا, مسلم لیگ ہوا, پیپلز پارٹی ہوا, جو کہ مطلب آج سے 40 سال 50 سال پہلے کی پارٹی تھی, ان میں یہ چیزیں رائج ہو گئی کہ بھئی ہم اتنے محنت کیوں کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے. وہ جو لوگ ہیں مطلب ایک بندہ ہے وڈیرا ہے اس علاقے کا, اس کے پاس 15-20 ہزار ووٹ ہیں, 15-20 ہزار پیپلز پارٹی کے ووٹ ہوں گے, وہ جیتے گا, وہ ہمارا کل پرزہ بنے گا. تو یہی چیز پیپلز پارٹی نے بھی اپنائی کہ ہم جو الیکٹریبلز بنائیں تو ان کو کیسے ہم جو ہے نا میں نے اپنے ساتھ لے لیں, انہیں کو حکومت بنائیں. اس وقت پیپلز پارٹی کی بھی یہی صورتحال ہے اور دیگر پارٹیاں شاید ان کی بھی ملک میں تقریباً یہی حال چل رہا ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا رہا اپنے ٹاؤن میں, اور اب کیسا تعلق ہے؟ دیکھیں جماعت اسلامی ایک, میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے نظریات سے کوئی بھی شاید اتفاق کرے یا اختلاف کرے, لیکن وہ ایک منظم جماعت ہے, یہ تو ماننی پڑے گی. اس کے اندر جو ہے نا ایک جمہوری عنصر بھی ہے. اب دیکھ لیجئے گا انہوں نے اپنے جو جتنے بھی امیر بنائے ہوئے وہ بالکل مڈل کلاس کے لوگ یا وہ لوگ جو پبلک سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا, جماعت اسلامی میں یہ خوبی ہے. اور جماعت اسلامی میں نے یہ ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ پبلک کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہے. وہ کوئی اس کا اگر جو ہے نا ذاتی معاملہ ہو, مطلب میرے علاقے میں میرے خیال میں ابھی جو ہے نا کسی کا آنکھوں کا آپریشن کروانا ہوگا تو وہ پیپلز پارٹی کا وہ کارکن ہو یا چھوٹا عہدیدار ہو, وہ جو ہے نا کہیں اور نہیں جائے گا, جماعت اسلامی کو اس میں جائے گا. تو بہت سے دیکھیں جماعت اسلامی نے, بلکہ میں نے اپنے چیئرمین شپ میں نے جیسا ذکر کیا پانی کی بورنگ لگائیں تو مجھ سے زیادہ جماعت اسلامی والوں نے لگائی وہاں پہ. دیکھیں اختلاف اپنی جگہ میں, لیکن جو سچ ہے سچ ہے. ارے بس یہ اچھی بات ہے کہ آپ ایک نظریاتی آدمی ہیں اور آپ کھل کے بات کرتے ہیں اس وقت. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے وہ لوگ جو نظریاتی طور پہ ہیں یا ایم کے اور پیپلز پارٹی کے نظریاتی وہ بیٹھیں اور جو سیاسی کلچر ہے ہمارے یہاں جس کو اس وقت بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے اس کو دوبارہ سے کرنے کی کچھ کریں؟ اس کی اشد ضرورت ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے, اس کی اشد ضرورت ہے. دیکھیں اس وقت ہم سب متاثر ہیں, ہم سب متاثر, ساری پارٹیاں متاثر. کراچی کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے. گو کہ اگر ان کو ایم این اے ایم پی اے کہیں سے ملی بھی ہے وہ بھی بیچارے بے بس نظر آ رہے ہیں. آپ نے بالکل ضرورت اس بات کی ہے. دیکھیں میں ایک ادنا سا شخص ہوں, میں ایک پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں, ورکر ہوں. اگر میری چیئرمین شپ تھی تو ٹھیک تھا, مجھے اگر ہٹا دیا گیا یا میں ہٹ گیا تو میری حیثیت وہاں ایک عام سا بندہ ہو گیا. لیکن یہاں پیپلز پارٹی کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہیں, جیسے میں نے بہت اچھے لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. وہ بھی چاہتے ہیں کراچی کو جو ہے نا بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. وہ لوگ ہوں, ایم کے لوگ ہوں, جماعت اسلامی کے لوگ ہوں, مسلم لیگ کے لوگ ہوں, مطلب تمام پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا, یہاں انا کا مسئلہ نہ بنائیں. اور اسپیشلی جو میرے خیال میں اسٹارٹ کرنی چاہیے جماعت اسلامی اور ایم کو, کراچی سے ان کو پہلے بیٹھنا چاہیے. وہ جب بیٹھیں گے نا, ہم جیسے بہت سارے ان کے ساتھ بیٹھیں گے, کیونکہ یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے. دیکھیں یہاں سیاست سے ہٹ کر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آگے جو میں دیکھ رہا ہوں بہت خطرناک صورتحال دیکھ رہا ہوں, بہت خطرناک صورتحال ہے. کیونکہ اس وقت کراچی کا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ ذرا جو ہے نا پیچھے اس کو دھکیلا گیا ہے. جیسے آپ نے کہا مافیاز, جو زمینوں کی جو ہے نا قبضہ گیری, منشیات کی, اور بہت سارے جو ہے نا یہاں پہ کام ہو رہے ہیں. وہ مافیاز اتنے طاقتور ہو گئے ہیں, وہ ہماری جو سیاسی جو ایلیمنٹ ہے اس کو کام کرنے نہیں دیں گے. تو اس میں اگر ہم بالکل ایسے بیٹھ گئے, بیکار ہو کے بیٹھ گئے تو اور آوی ہو جائیں گے. تو ان کے مقابلے کے لیے ہمیں جو یکجا ہونا پڑے گا, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ جماعتیں ایک ہو جائیں گی, اور پلس پی ٹی آئی ہوگا یا پیپلز پارٹی کے اندر اچھے لوگ ہیں وہ ہوں گے. تو یہاں تمام جماعتیں, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ ہو, یا کوئی بھی رولنگ جماعت ہو, وہ پریشرائز ضرور ہوگا کہ یار لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں نا, لوگوں کو میں نے لوگوں کی جو ہے نا, یہ میں نے ظاہر بات ہے کہ ابھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے میرے سے جو ہے نا انٹرویوز کا, تو لوگوں نے کتنی رسپانس مجھے دیتے ہیں
یہ خدا جانتا ہے. رات کو بھی مجھے ایک ایسے غیر متعلق بندہ جو میرے کمیونٹی کا نہیں ہے, فٹ بال سے کوئی ریلیٹڈ, وہ فون کرتا ہے, بولا کوئی بندہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے. تو مجھ سے بات کی, ایک پارٹی کا ایک ذمہ دار تھا, بولا یار آپ کا جو ہے نا یہ بڑا اچھا لگا, کم از کم کوئی تو بول رہا ہے کراچی کے لیے. میں نے کہا ہاں سب بولیں بھائی, دیکھیں مرنا ایک دن ہے. اگر مرنے کے خوف سے جو ہے ہم گھر بیٹھ جائیں گے, کیا نہیں مریں گے؟ مرنا تو ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو کم از کم ایسے مرے کہ کسی کے کام آ کے مرے نا, اور اپنے بہتر موقف لے کے مرے نا, تو ویسے کتنے دن جئیں گے یار. بھائی آپ نے آواز اٹھائی, سب کچھ ہوا, اب آپ کی ماشاءاللہ بچے کتنے ہیں؟ میری بچیاں ہیں 5. ماشاءاللہ 5 رحمتیں ہیں آپ کے گھر میں. جی جی جی, شکر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ان کو نصیب اچھے کرے. کبھی یہ خوف کہ یار بچیاں میری باہر نکلتی ہیں, کالج جاتی ہیں, اسکول جاتی ہیں. ہاں دیکھیں, ہر جاندار کو, میں صرف انسان کی بات نہیں کرتا, ہر جاندار کو خوف لاحق ہے. اگر کوئی آپ جو ہے نا بلی کو بھی ایسا کرے بھی ڈر جائے گا, کتے کو ایسا کرنا, بکری کو ایسا کرنا جائے. لیکن جب مقصد عظیم ہو تو وہ خوف پیچھے چلی جاتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے کریں گی, لیکن ایک دنیا میں بھی ایک مخافات عمل ہے. اس کے بعد بھی جو ہے نا ایک خداوند تعالیٰ بھی ہے, ہمارا ایمان تو یہ ہے, وہ بھی دیکھنے والا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. خیال آتا ہے کہ یار کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی بیوی بچوں نے کہا ہاں ہوتا ہے جو ہے نا, لیکن میں نے شروع سے اپنے بچیوں کو اپنے بچے کے طور پہ جو ہے نا ٹریٹ کیا. میں نے اپنے بیٹیوں کو فٹ بال بھی کھلوایا, ماشاءاللہ, باکسنگ بھی کروایا ہے, اور ان کو انہوں نے, میں آپ کو بتاؤں کمال کی بات ہے وہ بھائی, کبھی بھی میرے پہ بوجھ نہیں ہوئے. وہ اچھا میرے سارا بنے, ٹھیک ہے نا. 4 بچیاں تو اپنے گھر کو جو ہے نا چلی گئی ہیں, ایک چھوٹی ہے میرے ساتھ ہے, وہ بھی اس وقت بھی سروس کرتی ہے. اپنا بوجھ کو پڑتی بھی ہے اور اپنا جو ہے نا بوجھ خود اٹھا رہی ہے. تو اسی طرح میری وائف ہے, وہ بھی اپنے ہماری جو میں نے کہا نا بلوچی سلائی کڑھائی وغیرہ, وہ بھی اپنا وہ کرتا. جب میں نے یہ سوچا کہ ہم کھانے والے 3 بندے ہیں اور وہ بھی 2 اپنے اپنے جو ہے نا سلسلے میں ٹھیک ٹھاک ہیں, تو میں کس کے لیے بےایمانی کروں, کس کے لیے. ابھی بھی مجھے کہا گیا کہ اللہ کے ذمہ دار نے کہا یار آپ خاموش ہو جائیں, جو آپ کا جو ہوتا ہے سلسلہ ہے وہ مہینہ باندھ دیں گے آپ کو. لیکن بات یہی ہے کہ کیوں بھائی, کھانے تو 2 روٹیاں, اور اس کے لیے بےایمانی کیا کریں. اللہ کا شکر ہے, میں آپ کو بتاؤں اس وقت بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں کراچی کے اور ٹاؤن میں, دوسری کی بات نہیں کرتا, لیکن جو ہمارے پارٹی کے ٹاؤن ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ 1-1 ارب روپے کے لائبلٹیز ہیں اس وقت ان کے. جبکہ میں نے جس دن پارٹی چھوڑی, استعفیٰ دے دیا, یہ 24 فروری کی بات ہے, میں نے استعفیٰ دے دیا, اس کے کچھ دن بعد جو ہے 16 کروڑ روپے میں نے چھوڑے اپنے خزانے میں. اور جب میں نے ہینڈ اوور کیا تھا تو وہ 12 کروڑ روپے لائبلٹیز تھے ہم پہ, وہ بھی آپ نے بھی ادا کیے, اور یہ بھی. اور اب بھی مجھے پتہ لگا کہ میرا کیئر ٹیکر جو تھا, حالانکہ اس کا رائٹ نہیں بنتا, اس کو قانونی اختیار بھی نہیں ہے. اس وقت اقبال گورو ہے ابھی, چونکہ وہ کلیلوت کو ابھی 6 تاریخ کو شاید اس کو ہو جائے گا اپنا, اس کی البرداری ہوگی. لیکن مجھے پتہ لگا کہ کوئی 7-8 کروڑ روپے ابھی نکل گئے بغیر کوئی. میں لیاری میں گھوم رہا ہوں, ہمارے لوگ, آپ بھی ایک صحافی کے حیثیت سے معلومات کر سکتے ہیں, یہ بچہ لیاری میں رہتے ہیں. آپ کہیں کہ لیاری میں اگر کوئی کام ہوا ہے 2 مہینے میں 4 مہینے میں کوئی کام ہوا نہیں ہے, اور پیسے نکل رہے ہیں. تو میں نے انہیں پیسوں کی حفاظت کی تھی. اور دوسرا جو ہے میرا اختلاف, اس میں ضرور ایڈ کرتا چلوں, شاید آپ کی طرف سے بات نہیں آئی, بنیادی اختلاف آخر میں جنید جیڈی کے ساتھ جو میرا ہوا, یہ روڈ کٹنگ کے پیسے آئے تھے SSG کی طرف سے. میرا سوال تھا یہ بھی. جی ہاں, ہماری 280 کلومیٹر روڈ کھودی گئی, گلیاں روڈ وغیرہ کھودی گئی, ستیہ ناش ہمارا وہیں سے ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی. یہ پیسے آئے 1 ارب 45 کروڑ روپے. اس میں ہماری حجت تھی میرے ہاؤس کی, ظاہر بات ہے میں ایک ہاؤس چلاتا ہوں, تمام لوگوں کا تھا کہ پوری سے پیشتر جیسے گیس کا کام ختم ہو گیا, ہم شروع کریں ہمیں ان کو بنانے کے لیے, اور بلاک وغیرہ جو یہ کریں, سیوریج کو کہیں ٹوٹی ہوئی تھی. ظاہر بات ہے یہ پیسے ہمیں کسی مد میں ملے, اس مد میں ملے کہ انہوں نے توڑی یہ چیزیں, اس مد میں ملے, اسی مد میں ان کو یوز ہونا چاہیے تھا. تو اس پہ جنید جیڈی کا اصرار تھا کہ یہ پیسے جو ہے نا آپ چھوڑیں, لیاری ٹرانسفارمیشن پروگرام آ رہا ہے, اس میں ہم یہ سڑک وغیرہ بنائیں گے, ان پیسوں کو آپ چھوڑیں. یہ پیسے کہاں جائیں گے؟ یہ پیسے کہاں جائیں گے سوال یہ, اس کو چھوڑیں نا آپ, اس چھوڑیں نا آپ. برحال میری حجتی نہیں, اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ہماری جتنی بھی اجلاس ہوئی ہیں ان کے منٹس میں, ہر میٹنگ میں اس کو جو رکھتا تھا ایجنڈے میں رکھتا تھا. صاحب بہادر اسی پہ ناراض بھی ہو گئے, آپ کی میرے MC کے ذریعے مجھے کہا گیا یار یہ نہ کریں, میرے MC بار بار بھجن یہ نہ کریں, یہ آپ کو لے ڈوبے گا. لے ڈوبے ویسے بھی جانا تو ہے نا, 4 سال پورے ہوں گے تو گھر جانا ہے, اس سے پہلے جائیں تو کوئی وہ نہیں ہے, لیکن اپنے اصولوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو بہرحال میں نے اس پہ حجت کی, تو اسی پہ جنید جیڈی صاحب نے مجھے 12 سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ ان پیسوں کو پس انداز کریں گے, کل الیکشن خریدنے میں ہمارے جو ہے کام آئیں گے.
ناصر بھائی آپ کے جماعت اسلامی سے بھی اچھے تعلقات ہیں. ایک بات سوشل میڈیا پہ چلتی رہی کہ ناصر کریم بلوچ صاحب بہت جلدی جماعت اسلامی جوائن کرنے والے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس وقت جماعت اسلامی بھی اتنی اچھی جماعت نہیں ہے جو مزار کسی ایرے گہرے کو لے لے اس وقت جو ہے نا میں. اور جہاں تک سیاسی عمل ہے وہ دروازے بند نہیں ہیں، کوئی بھی ہو مطلب آپ جماعت اسلامی میں جا سکتے ہیں کسی بھی کہیں پہ بھی جو ہے نا. ظاہر بات ہے کہ ہم سیاست کیوں کرتے ہیں؟ اپنے علاقے کے لیے کرتے ہیں نا. ہمارا کسی پارٹی سے نکاح تو نہیں ہے نا. تو یہ مطلب باتیں وہ ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل کے دروازے، دماغ کے دروازے، سیاست کے دروازے کھولنے پڑیں گی. وہاں پہ جگہ میں گیا تھا، میں آپ کو بتاؤں، ایک تو یو سی میں میری انہوں نے رکھا تھا بیٹھک، میرے اپنی یو سی تھی وہاں پہ. پھر ان کا جو ہے نا یہ تھا کہ یار لیاری ٹرانسفارمیشن پہ آپ کی معلومات ہیں وہ ہمیں شیئر کریں. وہ ایک غیر سیاسی قسم کی چیز تھی، اس میں تمام اور بھی پارٹیاں کے لوگ تھے، سوشل آرگنائزیشن بھی تھے اس میں. اور وہاں میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں بابو غلام حسین جو سابق ایم پی ہے جماعت اسلامی، وہ میرے انکل ہوتے ہیں. ان کا پیغام آیا تھا مجھے کہ بھئی بیٹا آپ نے یہ شرکت کرنا ہے، کریں گے. اچھا کمال کی بات ہے، آپ کو وہاں کی مقامی جماعت اسلامی کے لوگ بتا سکتے ہیں، جب میں چیئرمین تھا بھی میں زیادہ تھا ان کے ساتھ. کیونکہ ہم نے اپنے دیکھیں لیاری کی جو ہم بات کرتے ہیں، لیاری کا جو بنیادی یہ ہے کہ لیاری ایک 300 سال کی آبادی ہے. یہاں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فیملی کے مانند رہتے ہیں. پارٹی اپنی جگہ، پارٹی اپنی جگہ، میں کہتا ہوں پارٹی تو اپنے، لیکن مقدس چیز مذہب ہوتی ہے نا، ہم اس کو بھی جو ہے نا سائڈ میں رکھتے ہیں. کہ ہمارے یہاں میں آپ کو بتاؤں لیاری وہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے کہ یہاں ہماری 5% وہ لوگ رہتے ہیں جو میشری برادری، ہندو برادری، مارواڑی برادری کے. آج تک ان کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم غیر ہو. اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پہ مختلف مسالک کے لوگ، خاص کر دیوبندی، بریلوی وغیرہ، ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، دیکھیں جب یہ ہماری 10 محرم ہوتی ہے، 40واں ہوتا ہے، یہ 7-8 محرم ہوتی ہے، یہ جلوس کہاں سے نکلتی ہے؟ نیو کراچی سے. کہاں سے یہ ختم کہاں ہوتی ہے؟ کارادر لیاری میں، لیاری ٹاؤن میں ختم ہوتی ہے. ان سے پوچھا جائے پورے راستے میں شاید ان کو تنگ کیا جاتا تھا، کوئی بھی پتھر پہن کے کچھ کرے. لیاری میں اتنے برس ہو گئے، آج تک کسی نے ان کو جو ہے نا تیری نگاہ سے نہیں دیکھی. ہم جو ہے نا آپ کا ایک بہت رچ کلچر ہے. جی ہمارا یہی ہے کہ بھئی عیسیٰ اپنے دین پہ، موسیٰ اپنے دین پہ. ہم کسی کو نہیں چھیڑتے، ہم کسی کو نہیں چھیڑتے. ہم کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کو اس کا اپنا جو ہے یہ ہمارا جو پہلا مرتضیٰ وہاب ابھی جس دین پر ہیں اس دین سے آپ کب ان کو الگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں مرتضیٰ وہاب ایک جوکر ٹائپ کے بندے ہیں، میں آپ کو بتاؤں. اس کو رکھا اسی لیے گیا ہے، بنیادی طور پر یہ پارٹیاں ہماری رکھتی ہیں نا یہ پبلک کو ہینڈل کرنے کے لیے. تو آپ یہ بات مانتے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب کو جب میئر بنایا گیا ہے تو وہ میئر بننے کے لیے ووٹ نہیں تھے ان کے پاس؟ نہیں، قطعی نہیں تھے. یہ تو دنیا جانتی ہے نا، یہ تو دنیا جانتی ہے. اس کے پاس اکثریت نہیں تھی یہاں پہ. تو اس کو جو ہے سعید غنی کے پیر جو ہے نا دھو کے پانی پینا چاہیے. تو انہوں نے جو لوگوں کو جو رائما ہموار کیا، یا کچھ اور ہموار کر دیا یہ کہہ سکتے ہیں. وہ تو بہت سارے ایلیمنٹ اس میں تھے، لیکن سعید غنی نے جو الیکشن لڑوائی، جو چیئرمین، یو سی چیئرمین، اتنے جو پارٹی پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کے لوگ اتنی تعداد میں جیتے ہیں، یہ سعید غنی کی جو فہم فراست تھی جو انہوں نے جتوائے. پھر اس کے بعد والا عمل جس کا فہم فراست تھی، جن کے ساتھ تعلق قائم کر لیے تھے، ان کی فہم فراست نہیں تھی. چلے خیر ہے، مجھے بھی اپنا ایمرجنسی چلانا ہے. چلے اس میں بنیادی طور پر دیکھیں یہ تو بات ہے یہاں پہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ گئے. وہ جو مطلب جو انہوں نے فارورڈ بلاک بنائی پی ٹی آئی کے لوگ، ظاہر بات ہے کہ میں نے جیسے کہا وہ عطاب میں ہوتے ہیں تو کھڑا ہونا کسی کے بعد مشکل بات نہیں ہوتی. ان کو ملا کے جو ہے انہوں نے اپنی اکثریت بنائی. پھر جو ہے نا وہاں پہ بھی جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دی. آج تک آپ کو بتاؤں ہمارے لیاری ٹاؤن کے اجلاس ہوتے ہیں نا، وہاں جمہوری کلچر ہوتا ہے. ہم پہ بھی تنقید ہوتی تھی، ہم نے برداشت کی اور لے کے چلے. مرتضیٰ وہاب نے آج تک اپنے جو ان کے اپنے جو ممبران ہیں، اسی جو چیئرمین ہیں، ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیتا بندہ. اچھا وہ بندے ہمارے لوگ بھی اللہ کے جو ولی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ہم اس کا رجسٹ کریں. بھائی آپ کو آپ کا جائز مقام نہیں دی جا رہی، آپ کو عزت نہیں دی جا رہی ہے، تو آپ رجسٹ تو کریں، آپ پریشر بلڈ اپ کریں. دیکھیں میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف میں کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن میں پیپلز پارٹی کو یہ ضرور کہوں گا بحیثیت انسان، بحیثیت ورکر، کہ آپ اپنے ان چیزوں کو درست کریں. کیونکہ بہرحال مجھے تو پتہ ہے جب میں اگر ہٹ بھی جاؤں تو پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوگی، لیکن ہمارا یہ کام بنتا ہے بحیثیت انسان، بحیثیت جو ہے نا ورکر، کہ ان کو صحیح راستہ دکھائیں. ایک سینئر دیکھیے میں پیپلز پارٹی کے اندر جو سینئر لوگ تھے، صدر عباسی جیسے لوگ، ناہید عباسی، ذوالفقار مرزا، یہ لوگ جو لوگ تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو یہاں تک وجہ وقار میں دی،
کیا یہ سر جوڑ کے نہیں بیٹھتے کہ پارٹی کو بچایا جائے؟ پارٹی تو ختم سے ختم تر ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں ایک تو دو تین چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ آپ نے بھائی صاحب کا ذکر کیا، وہ تو تقریباً مائنس ہو گئی کیونکہ ناہید خان کے بعد محترمہ کے بعد وہ بالکل ایکسائڈ ہو کے رہ گئے. پھر جو ہے نا زرداری صاحب کی جو ہے نا یہ ٹیک اوور ہو گئی، تمام چیزیں ہو گئی. تو اس کے بعد بھی کچھ کلچر تھا سیاسی. لیکن اب بھی اس وقت میں آپ کو بتاؤں نا، میں کہتا ہوں کہ یار اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو ہے نا پارٹی کے فیصلے جو ہے جے ڈی کرنے لگے تو اس پارٹی کا میں کیا بتاؤں. تو زرداری صاحب بھی تو فیصلے کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ زرداری صاحب ایک یہ میں آپ کو بتاؤں اس وقت ملک کے صدر بھی ہیں اور وہ اپنی ایک اسٹک رکھتے ہیں. اس کے لیے کوئی بھی کتنا بھی کہے، مجھے اس کے پس منظر کا پتہ ہے. مطلب اس کے والد صاحب کے جو ہے نا حاکم علی زرداری صاحب، وہ 1970 میں اپنے علاقے میں نواب شاہ میں آزاد جیتے ہیں جب بھٹو صاحب کے پورے ملک میں جو ہے نا مطلب یہ تھا زور کا بج رہا تھا. بالکل اس وقت بھی انہوں نے اپنی سیٹ نکالی. اور اس کے جو ہے نا ہم پس منظر کو دیکھیں تو کیسے، میں نہیں کہتا ہوں جاگیردار ہے یا کیا ہے، لیکن میں نے کراچی میں ان کے 2 سنیما دیکھے تھے ان وقتوں میں جب وہ پیپلز پارٹی میں. اس پہ بڑی باتیں مشہور ہیں. یہ تھے وہ بندے کے اپنے پس منظر ہے زرداری صاحب کی. پھر پریال تالپور آتی ہیں تو ان کا جو ہے نا آپ دیکھیں تالپور نے سندھ میں رول کیا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم کہیں کہ نہیں وہ بھی اس طرح کے لوگ تھے آ کے انہوں نے کما لیا، اس طرح کی. مرتضیٰ آپ کے علاوہ کون سے ایسے چیئرمین ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کسی وقت کہ وہ بھی بغاوت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات کوئی نجومی بتا سکتا ہے. نہیں آپ کو آئیڈیا تو ہوگا نا، لیکن آپ ساتھ بیٹھتے تھے چائے پیتے تھے. میں جو ہے نا کہتے ہیں مطلب ان کو کوٹ نہیں کرتا، لیکن ان کے ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ناصر کریم ہماری جنگ لڑ رہا ہے. مطلب لوگ ہیں یہ آج خاموش رہے نا اگلی باری ہماری ہے. مطلب لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے تقریباً تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں انحصار کرتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو ملرب لوگ تھے وہ کیا کریں گے. اگر وہ کھڑے ہو گئے یقینی ہے. ان سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے کہ جماعت اسلامی تو بہت پر امید ہے. دیکھیں جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا خواہش میں بھی رکھتا ہوں، جیسے میں نے کہہ بھی دیا کہ بھائی خواہش رکھتا ہوں کہ کم از کم کراچی کے لیے اس وقت مرتضیٰ وہاب کو ہٹنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی، کوئی متبادل ہے، کام کرنے والا بندہ ہے. اس میں ظاہر بات ہے عدم اعتماد کی جو صورتحال ہے یہی ہے. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے پیپلز پارٹی بھی اس کے جو ہے نا ابھی شاید چینج کرے اس کو. مرتضیٰ وہاب کو چینج کرے. ہاں یہ بھی مطلب پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے مرتضیٰ وہاب ہٹ جائے. پیپلز پارٹی کی جو بہت بڑا حلقہ چاہتا ہے کہ واقعی یہ ناکام ہے. دیکھیں اس میں ناصر کریم کا ہے یا مصطفیٰ بھائی کا ہے، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے. کراچی برباد ہو چکا ہے اس وقت، ختم ہو گیا اور دن بدن برباد ہو رہا ہے. اس میں دیکھیں جب اگر میں لیاری کا جو ہے نا اسٹک رکھتا تھا، اگر لیاری میں کچھ کام نہیں ہوتا تھا یا تو میں گلٹی ہو جاؤں یا میں بتاؤں وجہ کیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. مرتضیٰ وہاب یہ وجہ بھی نہیں بتا پا رہے ہیں نا ابھی بھی. وہ جو ہے نا باتوں سے جو ہے نا وہ مداری والا جو ہے ٹائم پاس کر لیتا ہے، لیکن ایک میئر کراچی، فادر آف سٹی، ناچ گانے کے ساتھ آپ لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے. تو چاہیے جھولے بھی جھولتے ہیں. میں کہتا ہوں کون سا امکان حرکت نہیں ہے جو نہ کرے. چلے یار راجو بھائی، آپ سے بات چیت ہوئی، بڑا مزہ آیا. اور دیکھتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں رہتے ہیں یا جماعت اسلامی میں شامل ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کا انتظار کرتا ہے. پیپلز پارٹی مجھے رات کو کسی نے بتایا آپ کو شوکاس کیا جا رہا ہے. میں نے کہا بسم اللہ، میرے پاس اتنا کہنے کے لیے یہاں سے شوکاس ملے، وہاں سے انویٹیشن مل جائے تو اب ہاں شوکاس لے کے وہاں چلے جائیں گے. سیاسی کارکن کے لیے دیکھیں میں آپ نہیں اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے لیے جو ہے نا بالکل وہ کہتے ہیں کوئی ڈور ہمارے کلوز نہیں ہے. ہاں لیکن بہرحال سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نظریاتی لوگ پیپلز پارٹی میں آج بھی موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی بہت اہم جماعت ہے اس لحاظ سے کہ نظریاتی جماعت ہے. اور یہ نظریاتی جماعت چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، یہ جماعتیں ملک کے لیے بہت ضروری ہیں. بہرحال بہت شکریہ ناصر بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور ہم یہ چاہیں گے کہ انشاءاللہ آپ سے لیاری کی تاریخ پہ الگ سے بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. میرے دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ ناصر کریم صاحب نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا ہے. مزاحمت میں ہی زندگی ہے، یہ ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ انہوں نے اس کو عمل کر کے دکھایا. اس میں آپ بھی اپنے حق کے لیے باہر نکلیں، مزاحمت کریں. کراچی والے بہت مشکل میں، اس کے لیے آواز اٹھانا ہوگا، اور ایسے لوگ جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کا ساتھ دیجیے. کمنٹس میں اظہار کیجیے گا. MHSP کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، اور کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ناصر کریم صاحب آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.